نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم طلباء اور اساتذہ، میں نے اپنے والد کی زندگی کے تقریباً 15 سال ان کی خدمت میں گزارے. یعنی جب میں عربی اول میں تھا اس زمانے میں ڈائبٹیز کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ چلنا وغیرہ نہیں ہو پاتا تھا، تو والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ساتھیوں نے جو ابھی گاڑی جس میں والد صاحب آتے جاتے تھے وہ ہدیہ کی تھی، اس کو چلا کر لاتا تھا، لے جاتا تھا. ان 15 سالوں میں نے اپنے والد میں جو صفات کو پایا، جب بھی میں ریاض الصالحین کی کتاب کھولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوصاف کو بتایا کہ وہ کسی مومن میں ہونے چاہیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے تھے اور جو اوصاف صحابہ میں تھے، ان تمام اوصاف کو میں اپنے والد کے اندر پاتا تھا. میں نے اپنے والد سے بارہا سنا ہے کہ جب والد صاحب دارالعلوم فلاح دارین ترکسر میں پڑھنے گئے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا یعنی والد صاحب کے والد نے حضرت مولانا عبداللہ کابودروی رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب کو سپرد کیا اور کہا کہ یہ غلام آج سے آپ کا بیٹا ہے، جو آپ بنائیں گے میں اس پر راضی ہوں. یہ ایک والد کا اپنے جس ادارے میں وہ اپنے بیٹے کو داخلہ دلوا رہے ہیں اس محتمم پر اتنا بھروسہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غلام آج سے آپ کا بیٹا ہے. اور وہ محتمم بھی کیا محتمم تھا، انہوں نے اسی دن سے والد صاحب کو اپنے ساتھ چھوٹی موٹی خدمتوں میں رکھنا شروع کیا، اور بعد میں اپنے خادم خاص کے طور پر پورے 7 سال والد صاحب نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے. والد صاحب نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ سیکھا. من جملہ جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ تھا انتظام، وہ انصرام تھا جو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے ودیعت فرمایا تھا. والد صاحب نے چونکہ والد صاحب دارالعلوم فلاح دارین کے اولین طلباء میں سے تھے، تو آپ نے ایک مدرسہ بنتا کیسے ہے، ایک مدرسہ چلتا کیسے ہے، ایک مدرسہ زیرو سے کیسے اوپر آتا ہے، وہ آپ والد صاحب مرحوم نے حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر سیکھا. آج ہم اور آپ کئی مرتبہ تعجب کرتے ہوں گے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب یہاں آئے تھے تو ان کی عمر صرف 29 سال تھی. آج 29 سال کا کوئی نوجوان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس جنگل اور بیابان میں اتنا بڑا ادارہ اتنے بڑے عزم کے ساتھ قائم کرے گا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. صرف اور صرف یہ ان کے اساتذہ کی دعائیں تھی اور ان کی صحبت کی برکت تھی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ایک اتنے بڑے طلباء کے مجمع کے سامنے والد صاحب کے محاسن کو بیان کر رہے ہیں. میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ 29 سال کا نوجوان جب یہاں آیا ہوگا اس کے ذہن میں کیا ہوگا.
اس نے اس عظیم ادارے کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اللہ نے اس اخلاص کو کس طرح قبول کیا کہ آج ہندوستان بھر کے چپے چپے میں قرآن کی صدا کو انہوں نے بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے والد صاحب، ایک تو ان کی صفت سیکھنے کی تھی کہ جو کچھ بھی نیا ملے اس کو سیکھنا ہے۔ میں اتنے سال والد صاحب کی صحبت میں رہا، جہاں کہیں بھی جاتے، حتیٰ کہ اسپتال میں جب جاتے تو مجھے کہتے، کوئی اچھا ہسپتال ہوتا تو مجھے کہتے یہاں پر بھی سب ہاسپٹل میں بہت اچھی ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو دیکھو، سیکھو، ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ وہ صفت تھی کہ جہاں بھی جو چیز اچھی ملے وہاں اس چیز کو اٹھا لینا ہے۔ والد صاحب الحکمت ضالۃ المؤمن من حیث وجدها فهو احق بها پر خوب عمل کرتے تھے۔ اسی طرح والد صاحب کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے والد صاحب کی تربیت ایسی کی تھی۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا احمد بیمات صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کا کوئی سبق ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں حضرت علماء دیوبند اور اکابر کا تذکرہ اور ذکر نہ کرتے ہوں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے والد صاحب کا اکابر کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق بڑھا اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے جو سنا ہے کہ جب عقل کنواں جو ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے، جب اس کے قیام کا وقت آیا تو والد صاحب مجھے فرماتے ہیں میں نے 200 علماء کو خط لکھے تھے، میں نے 200 علماء کو خط لکھے تھے اور ان کو کہا تھا کہ یہاں پر تشریف لاؤ اور میرے اس کام میں میرا ساتھ دو، اور مجھے تقریباً تمام علماء نے دعائیں لکھ کر اور جو ہو سکتا تھا، جو آ سکتے تھے وہ آئے اور اس عمل میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والد صاحب سے وہ کام لیا۔ ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے ان کی تربیت بھی کی اور جنہوں نے ان کے دل میں اکابر دیوبند کی جو عظمت تھی وہ پیوست کی۔ والد صاحب بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ایک چیز ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن میرے والد کو کہا کہ اسماعیل، یہ غلام کو ہم علی گڑھ بھیجیں گے تاکہ اس کو ڈاکٹر بنائیں، حکیم بنائیں گے۔ والد صاحب کئی مرتبہ مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد حضرت نے کہا کہ بھائی اسماعیل، میرا ارادہ اب غلام کو علی گڑھ بھیجنے کا نہیں ہے، میرا ارادہ غلام کو مظاہر العلوم بھیجنے کا ہے حضرت شیخ کی خدمت میں۔ تو والد صاحب کے ہمارے دادا نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں حضرت کا ایک ملفوظ پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کی اولاد دنیا بنائے اور آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ اپنی اولاد کو حکیموں کے حوالے کر دے، اور جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی اولاد دین پائے اور دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے یا دنیا نہ ملے تو وہ اپنی اولاد علماء کے حوالے کرے، اور جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی اولاد کو نہ دین ملے نہ دنیا ملے وہ اپنی اولاد کو شاعروں کے حوالے کرتے۔ تو میں نے اس بات کو پڑھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں غلام کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجوں گا، اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ غلام دورہ حدیث شریف کا سال مکمل کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں چلا جائے گا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت نے طے کر لی تھی، لیکن اسباب کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہمارے دادا کھیتی کیا کرتے تھے، اور جس زمانے کی یہ بات ہے وہ زمانہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ نرولی میں سلۂ فوا جی کر کے ہمارے ایک پھپھا تھے، انہوں نے ہمارے دادا کو بلایا اور کہا کہ اسماعیل، یہ 2 بچے ہیں
મૌલી યુસુફ મોતાલા અને મૌલી અબ્દુલ રહીમ મોતાલા ગુજરાતી में कहते हैं कि આ બંદેવ પોયરા સહારનપુર જતા છે ને બહુ હારા આલિમ બની ગયેલા છે ને બહુ સારું દીનનું કામ કરતા છે. તો મેં એવું ચાહું કે તારા પોયરાને भी तू ता मोकली दे. फरमाते हैं कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मौली अब्दुल रहीम और मौली यूसुफ जिस तरह हज़रत शेख की खिदमत में रहकर इतने अच्छे आलिम बन गए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मौली गुलाम को भी तुम भेज दो. वालिद साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने इस तरह गर्दन हिलाई, ठीक है. तो वो फूफा कहने लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तू इस तरह जो गर्दन हिला रहा है उसका मतलब तेरे पास पैसे नहीं है उसको बेचने के लिए. वालिद साहब फरमाते हैं कि उन्होंने, हमारे फूफा ने 100 रुपये हमारे दादा को दिए और कहा कि ये पैसे तू गुलाम को देना और इसी पैसों के ज़रिए उसको बेच देना. वालिद साहब सल्लाया फुआ जी के उस एहसान को अपनी उम्र के आखिर तक नहीं भूले. मैं कई दुआओं में उनके शामिल होता था, कई मरतबा उनके लिए दुआ करते थे. आप सोचिए, जो आदमी अपने मोहसिन का एहसान न भूले, अल्लाह उसके एहसान को कभी ज़ाहिर नहीं करता. हमेशा एक बात उनकी ज़ुबान पे होती थी, कभी अपने मोहसिन का एहसान मत भूलना, कभी अपने मोहसिन का एहसान मत भूलना. वालिद साहब फरमाते हैं, मैं जब सहारनपुर जा रहा था तो मैंने रेलवे स्टेशन के करीब मस्जिद थी, वहाँ दुआ की कि अल्लाह मुझसे हज़रत शेख की खिदमत ले ले और मुझसे कोई दीन का काम ले ले. वालिद साहब के वाक़यात बयान करने के लिए ये पूरी रात भी काफ़ी नहीं है. मैं बस आप लोगों के सामने ये बयान करना चाह रहा था कि उनकी मिन जुमला, अगर उनकी सिफात को आपको समझना हो या पढ़ना हो, मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूँ, रियाजुस सालिहीन पूरी उठाकर पढ़ लीजिए, रियाजुस सालिहीन पूरी उठाकर पढ़ लीजिए. उनके अंदर एक एक सिफत मौजूद थी. उलमा की कदर उनसे कोई सीखे, उलमा की कदर तो वही जानते थे. अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.